گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور قائد ملت جانشین تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت فیضہم کی سرپرستی میں آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو امام محمد رضا کانفرنس کے نام سے منعقد ہے، دنیا کے خطے سے ہندوستان کے ہر حصے سے مسلمان یہاں جمع ہیں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے میں اس بیک گراؤنڈ کو، اس ماحول کو، اس پس منظر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس ماحول میں امام محمد رضا نے آنکھیں کھولی، جس ماحول میں امام محمد رضا نے جنم لیا اور مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ زمانہ یاد رکھیں جب انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، دلی پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور دلی کے لال قلعہ پر انگریزوں کا پرچم لہرانے لگا، تو اس وقت انگریزوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اقتدار ہم نے مسلمانوں سے چھینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان متحد اور متفق ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے۔ اس لیے انگریزوں نے ایسے مولویوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو زبان سے نبی کا کلمہ پڑھیں مگر ان کے دل میں نبی کی نفرت و عداوت ہو۔ ان لوگوں کی نگاہ انتخاب مولوی اسماعیل دہلوی پر جا کر ٹکی۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے ضمیر کو، اس کے ایمان کو خریدا اور پیسہ دے کر ایک ایسی کتاب لکھوائی جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اس رسوائے زمانہ کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، جس میں ایک دو نہیں درجنوں کفریات مذکور ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اللہ و رسول کی شان میں سخت گستاخیاں کی، انبیاء اور اولیاء کو چمار سے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر لکھا۔ اپنے رسالہ یبروزی میں اس نے لکھا خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا رسول خدا کا نماز میں خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے۔ جب یہ کتاب دلی کی سرزمین پر چھپی، اور یہ بھی سن کر آپ حیرت کریں گے کہ اس کتاب کو لکھوانے والے انگریز ہیں، چھپوانے والے انگریز ہیں اور پورے ہندوستان میں مفت تقسیم کرنے والے انگریز ہیں۔ آخر انگریزوں کو اس کتاب سے کیسی محبت تھی؟ انگریز اس کتاب کو کیوں چھاپ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انگریزوں کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ جب دلی کی سرزمین پر یہ کتاب چھپی، پورے دلی میں آگ لگ گئی۔ اس دور کے علماء اہل سنت نے کھل کر اسماعیل دہلوی کا رد بری کیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں مناظرہ ہوا اور اسماعیل دہلوی کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ 17 اکابر علماء اہل سنت نے اسماعیل دہلوی کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا اور امام المتکلمین علامہ فضل حق خیرآبادی نے اسماعیل دہلوی کے رد میں تحقیق الفتویٰ سے ابتدائی کروا اور امتناع النظیر جیسی عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی۔ خود اسماعیل دہلوی کے جزا بھائی علامہ محمد موسیٰ نے حجت العمل فی ابطال الحل اور مولانا شاہ محمد اللہ دہلوی نے مرید الایمان در رد تقویۃ الایمان تحریر فرمائی۔ اس دور کے تمام اکابر علماء اہل سنت نے اپنی بساط اور اپنی قوت کے مطابق اسماعیل دہلوی کے فتنے کو کچلنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تقویۃ الایمان کس فن میں لکھی گئی؟ 1240 میں لکھی گئی اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اس کے 32 سال کے بعد بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں امام محمد رضا نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، امام محمد رضا نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تقویۃ الایمان لکھی گئی اور پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، اس وقت بھی امام محمد رضا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ 32 سال کے بعد بریلی کی دھرتی پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کا کام امام محمد رضا نے نہیں کیا بلکہ اسماعیل دہلوی نے کیا۔ بہت اچھا۔ جب یہ کتاب چھپی پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد مولوی
قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس نام سے ایک کتاب لکھی جس میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، خاتم النبیین بمانا آخر الانبیاء ماننے سے انکار کیا، اس کو عوام کا خیال بتایا، جبکہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خاتم النبیین کا مانا آخر الانبیاء بیان فرمایا ہے، لیکن اسی کتاب میں مولوی قاسم نانوتوی نے صاف لفظوں میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار مولوی قاسم نانوتوی نے کیا، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے داخلہ میں پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں من لم یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ ضروریات دین ہے۔ تقویت الایمان کے بعد تحذیر الناس کے بعد براہین قاطعیہ جب لکھی مولوی خلیل احمد اندیشوی نے تو اس میں ان تمام معمولات اہل سنت کو جو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان رائج تھے ناجائز حرام کفر اور شرک لکھا، یہاں تک کہ میلاد پاک کو کنہیا کے جنم دن سے تسبیح دی، کھانے پر بھابیاں پڑھتے وقت قرآن کی آیتیں اور سورتیں پڑھنے کو وہ پسند تعبیر کیا، یہاں تک کہ شیطان ملعون کے علم ناپاک کو رسول پاک کے علم سے بڑھا دیا۔ جب یہ کتاب چھپی پورے ہندوستان میں اختلاف اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ابھی یہ اختلاف اور بے چینی دور نہیں ہوئی تھی کہ دیوبندیوں کے قطب الارشاد امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایک فتویٰ لکھا جس میں 5 لفظوں میں لکھا حقوق حزب کا معنی درست ہو گئے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ماذا جھوٹ بول چکا، اور آگے لکھا ہے کہ اس کے قائل کی تصدیق اور تحلیل نہیں ہونی چاہیے، وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سخت کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ ابھی یہ کتاب آج ہی لگا رہی تھی کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے حزب الایمان کے نام سے کتاب لکھی اور نبی کے علم کو چھپایا اور پاگلوں میں رسول پاک کی شان میں طریق گستاخی کی۔ یہ کتاب چھپ رہی تھی، ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کہ ایک ایسا مجھے تشریف لائے جو ان تمام واقعات کا مقابلہ کرے۔ اللہ کی رحمت نے اس تجدیدی کارنامے کے لیے کسی اور امام احمد رضا کا انتخاب فرمایا۔ امام احمد رضا کی دھرتی پر پیدا ہوئے کا مقابلہ امام احمد رضا نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے ویسی دنیا تک اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ فضل رسول بدایونی نے عقائد اور کلام پر ایک کتاب لکھی جس کا نام المعتقد المنتقد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 1320 ہجری میں عربی زبان میں اس پر حاشیہ لکھا اور اس کا نام ہے المعتمد المستند، اور اس میں تمام باطل فرقوں کا رد بدی فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ علماء خمسہ کے احوال کفریہ کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نام منام ان کی تکفیر فرمائی۔ جب 3 سال کے بعد 1323 ہجری میں بغیر کسی فارغہ ارادے کے باطنی کشف کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اچانک زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جانے لگے تو المعتمد المستند کا وہ حصہ جو علماء خمسہ کی تفسیر سے متعلق تھا اس حصے کو اپنے ساتھ لیا۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد علماء حرمین طیبین کی خدمات عالیہ میں اپنے فتوے کو پیش فرمایا اور ان تمام علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق فرمائی اور 5 لفظوں میں لکھا کہ ان اقوال کے قائل کافر و مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ان کے اقوال کفریہ پر مشتمل ہو کر ان کو مسلمان مانے یا ان کے کفر و اذان میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق ہو گئی۔ وہاں کے علماء نے ان پر تقریریں لکھی، اعلیٰ حضرت کی شان میں بڑے اونچے اونچے جملے اور القاب لکھے۔ اعلیٰ حضرت 1324 ہجری میں